أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ کر آنے والے کو شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ پہلی 3 آیات سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات کی تفسیر کل ہو گئی ہے۔ آج من شر الوسواس الخناس سے اگلی 3 آیات کی تفسیر کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس، یہاں پہ لفظ وسواس آیا ہے اور یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے وسوسہ ڈالنا۔ وسوسہ کی تعریف کیا ہے؟ وسوسہ کی تعریف یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں مخفی کلام کے ذریعے وسوسہ ڈالتا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آتا ہے اور کوئی آواز اس کی سنائی نہیں دیتی، صرف اس کا مفہوم دل میں آتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ آگے لفظ خناس ذکر کیا، یہاں پہ وسواس سے مراد جو ہے یہ شیطان کا، کیونکہ شیطان سراپا وسوسہ ہی ہے۔ الخناس لے کے آئے، خناس کا معنی پیچھے ہٹ کر آنے والا، لوٹ کر آنے والا، اس سے مراد بھی شیطان ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کی عادت ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، اور جس طرح ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قلب میں 2 گھر، انسان کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر فرشتہ ہوتا ہے، دوسرے کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کو اچھے کاموں کی رغبت دلاتا ہے، نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ برے کاموں کی رغبت دلاتا ہے، برے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جس طرح ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان واپس لوٹ کر آتا ہے اور اس کے دل میں چونج اپنی رکھ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، برے کاموں کی رغبت لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے مراد شیطان ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آگے فرمایا من الجنۃ والناس، یہ من الجنۃ والناس وسواس الخناس کا ہی بیان چل رہا ہے، اس کی ہی وضاحت یہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہ شیاطینوں میں سے ہو یا وہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ پناہ مانگیں شیطان کے شر سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب یہاں پہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جنوں کا تو چلو معلوم ہے کہ وہ مخفی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے اور مخفی طور پر وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن انسان جب تک کھلم کھلا سامنے آ کر بات نہیں کرتا اس وقت تک وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ تو انسانی شیاطین کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انسانی شیاطین ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو وہ وضاحت زبان پر تو نہیں لاتی لیکن ان کے دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ انسانی شیاطین ہے۔ حضرت بدر الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ انسانی شیطان سے مراد انسان کا اپنا نفس ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان کا اپنا نفس بھی برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے، جس طرح جتنی شیاطین برے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، گناہوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اسی طرح اب انسان کا اپنا نفس وہ بھی برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہاں سے مراد انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا منقول ہے حدیث شریف میں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من شر الشیطان، شیطان کے شر سے، وشر نفسی، اپنے نفس کے شر سے، وشرکی، اور شرک کرنے سے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شیطان کے شر سے بچنے کی، پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر اپنے نفس کی شر سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قریب، ایک ساتھی شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو ہر موقع پر، ہر قدم پر برے خیالات، برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو میں گناہوں میں پھنسا لوں، برے کام میں پھنسا لوں۔ حتیٰ کہ اگر وہ اس کے ہاتھ انسان نہ آئے تو پھر عبادات کے اندر مخالف ہو جاتا ہے، وہ عبادات کے اندر اس کو ریا، تکبر، نمود و نمائش اس کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ اطاعت عبادات کر رہا ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادات کو افراد کرو، اس کو ریا اور نمود و نمائش کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اہل علم کے دل پہ بھی یہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اہل علم کے دل میں عقائد، جو عقائد حقہ ہیں، سچے عقائد ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عقائد ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قریب، ایک ساتھی شیطان ہے جو اس کے برے کاموں کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ قریب ہے، وہ ساتھی آپ کے، وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، میری اعانت فرمائی ہے، وہ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا تابع کر دیا ہے کہ وہ مجھے برے خیالات نہیں بدلا سکتا، برے خیالات نہیں لا سکتا۔ اسی طرح حدیث شریف میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے تو ام المؤمنین
مومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائی۔ جب واپس جانے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تو گلی میں دو انصار صحابی سامنے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ٹھہرو، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ حضرت صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی۔ وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو آگے سے صحابہ کرام نے جو دو انصار صحابی تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ کا بطور ادب کہ یعنی اللہ کی تعریف اس بات پہ کی کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سمجھا کہ ہمیں بدگمانی کا شبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے شبہ تھا، بے شک تم بدگمانی کر سکتے ہو، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی بدگمانی سے خود بھی بچیں، برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ حتی الامکان تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے بدگمانی دلوں میں پیدا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے کہ کسی کے دل میں کسی دوسرے انسان کی بدگمانی آ رہی ہے تو اسی موقع پر وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ وہ بدگمانی اس کے دل میں جو آ رہی ہو ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں انسانی شیاطین کے شر اور جنی شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا